بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جسے دور نبوت کا فرعون کہا جاتا تھا، کہ جس نے ساری زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ فرعون اور نمرود کی طرح ابو جہل بھی کتی کی موت ہی مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کا میدان گرم تھا۔ میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا کہ اچانک نظر پڑی کہ میرے دائیں بائیں انصار کے دو نوجوان ہیں۔ اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ دشمن آ کر مجھ کو دو لڑکوں کے درمیان کھڑا دیکھ کر گیر نہ لے۔ اسی خیال میں تھا کہ ایک لڑکے نے مجھے آہستہ سے کہا، اے چچا، مجھے ابو جہل دکھاؤ کہ وہ کون سا ہے۔ میں نے کہا، اے میرے بھتیجے، ابو جہل کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ اگر ابو جہل کو دیکھ پاؤں تو اس کو قتل کر ڈالوں گا یا خود مارا جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کر رکھا تھا اور بہت ہی تکلیف پہنچائی ہے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اس کو دیکھ پاؤں تو میرا سایہ اس کے سائے سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے مقدر ہو چکی ہو وہ نہ مر جائے۔ اس لڑکی کی یہ گفتگو سن کر میرے دل سے یہ آرزو ختم ہو گئی کہ کاش میں بجائے دو لڑکوں کے دو مردوں کے درمیان ہوتا، کیونکہ بظاہر تو یہ لڑکے تھے لیکن بہادری میں پہلوانوں جیسے تھے۔ ابو جہل اس وقت اپنی لشکر میں گھومتا پھر رہا تھا۔ میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکے باز کی طرح یعنی تیزی کے ساتھ ابو جہل پر چڑھ دوڑے اور اس کا کام تمام کیا۔ یہ دونوں جوان عفرہ کے بیٹے معاذ اور ماؤز تھے۔ ابن اسحاق نے یہ واقعہ حضرت معاذ کی زبانی یوں بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے جرمٹ میں تھا۔ میں نے لوگوں کو کہتے سنا کہ ابو جہل تک کسی صورت نہیں پہنچا جا سکتا۔ میں نے یہ بات سنی تو میں نے اسے قتل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ میں تاک لگا کر اس کی طرف گیا، جو ہی موقع ملا میں نے اس پر حملہ کر دیا اور میں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑا دیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار ماری اور میرا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ صرف تھوڑی سی کال رہ گئی تھی، بازو لٹکنے لگا، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی اور اسی طرح لڑتا رہا۔ دن گزر گیا، میرا بازو اسی طرح لٹکتا رہا۔ جب تکلیف کا احساس ہوا تو میں نے اپنے اس بازو پر پاؤں رکھ کر زور سے دبایا، جس سے وہ تسمہ علیحدہ ہو گیا اور اسے کاٹ پھینکا۔ میرے ضرب لگانے کے بعد میرا بھائی معوذ بھی پہنچ گیا۔ ابو جہل زخمی پڑا تھا، اس نے بھی اسے تلوار ماری، حتیٰ کہ وہ حرکت کے قابل نہ رہا، تاہم اس کا فرض چل رہا تھا۔ اس کے بعد معوذ بے جگری سے لڑتا رہا، حتیٰ کہ وہ بدر میں شہید ہو گیا۔ ابو جہل اگرچہ خوب زخمی ہو چکا تھا، لیکن اب بھی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جنگ بدر ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون دیکھ کر آئے گا کہ ابو جہل کا کیا بنا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھاگے گئے، دیکھا تو وہ عفرہ کے بیٹے کی ضربوں سے نڈال ہو کر آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، ارے تو ابو جہل ہے؟ ساتھ ہی اس کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا، کیا اس سے بھی بڑا کوئی ہے جسے تم نے قتل کیا ہے؟ یعنی موت کے وقت بھی ابو جہل لعین میں وہی غرور تھا۔ ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں ابو جہل کی سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ابو جہل نے آنکھیں کھولی اور کہا، اے بکریوں کے چرانے والے، البتہ تو بہت اونچے مقام پر چڑھ بیٹھا ہے۔ میں نے کہا، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے یہ قدرت دی۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ کس کو فتح اور غلبہ نصیب ہوا؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ میرا ارادہ تیرا سر قلم کرنے کا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا، یہ میری تلوار ہے، اس سے میرا سر کاٹنا، یہ بہت تیز ہے، تیری مراد اور مدعا کو جلد پورا کرے گی۔ اور دیکھو،
میرا سر شانوں کے پاس سے کاٹنا تاکہ دیکھنے والوں کی نظروں میں محائب یعنی ہیبتناک لگو، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپس ہو تو میرا یہ پیام پہنچا دینا کہ میرے دل میں بنسبت گزشتہ دنوں کے آج کے دن تمہاری عداوت اور بغض زیادہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس کا سر قلم کیا اور لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے، اور اس کا پیام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا، یہ میرا اور میری امت کا فرعون تھا، جس کا شر اور فتنہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے شر اور فتنہ سے کہیں بڑھ کر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے مرتے وقت تو ایمان کا کلمہ پڑھا، مگر اس امت کے فرعون نے مرتے وقت بھی کفر اور تکبر ہی کے کلمات کہے، اور پھر ابو جہل کی تلوار ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور 3 مرتبہ یہ فرمایا، حمد ہے اس ذات کی جس نے اسلام کو اور اسلام والوں کو عزت بخشی۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے شکریہ میں 2 رکعت نفل پڑھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ابو طلحہ سے راوی ہے کہ بدر کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 24 سرداران قریش کی لاشوں کے متعلق ایک نہایت خبیث اور ناپاک کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا۔ کنویں میں جو ڈالے گئے وہ سرداران کفار تھے اور باقی مقتولین کسی اور جگہ ڈلوا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب بھی آپ کسی قوم پر غلبہ اور فتح پاتے تو 3 شب وہاں قیام فرماتے۔ اسی عادت کے مطابق جب تیسرا روز ہوا تو آپ نے سواری پر زین کسنے کا حکم دیا۔ حسب حکم پھر آپ چلنے لگے اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے چلتے رہے۔ صحابہ کرام کو یہ خیال تھا کہ شاید کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے اور نام بنام فلاں بن فلاں کہہ کر آواز دی، اور یا عقبہ، یا شیبہ، یا امیہ، یا ابو جہل، اس طرح نام لے کر پکارا اور فرمایا، تم کو یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ تحقیق جس چیز کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہم نے اس کو حق پایا، کیا تم نے بھی اپنے خدا اور بتوں کے وعدے کو حق پایا؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان لاشوں سے کلام کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں ان سے کہہ رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتے۔